فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ، والصلاۃ والسلام علی اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الرسول المصدق المصطفى الامجد، المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پڑھیں محمد و حسب دستور آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے فرزند اور تمام عزاداران حسین خواتین و حضرات کی ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں۔ محمد عزیزان گرامی، جب عرب کے گھٹا ٹوپ سیاہ ماحول میں پیغام اسلام آیا تو اس دور میں وہاں کی جو حالات تھے، یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور جتنی معاشی خرابیاں تصور کی جا سکتی ہیں وہ سب اس دور میں تھی۔ انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، کسی غلام کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی انسان کے مقابلے میں۔ یہ عالم تھا عرب کا۔ اس عالم میں اسلام نے سب کو مساوات کا پیغام دیا اور اعلان قرآن ہوا، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بارگاہ الہی میں وہی مقرب ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ حضور سرور کائنات نے جو اعلانات کیے اس میں یہی تھا کہ عرب کو فضیلت حاصل نہیں، کالے اور گورے کے اندر تمیز نہیں، غلام اور آقا کے درمیان فرق نہیں ہے، غریب اور امیر کے درمیان کا فرق اسلام نے ختم کر دیا۔ اور یہ پیغام جب شروع ہوا تو سب سے پہلے اس پیغام کو قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جو پسا ہوا طبقہ تھا، جو مظلوم طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ تھا، جن کا کوئی پشت پناہ نہیں تھا، ان لوگوں کا طبقہ تھا۔ یہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پھر آہستہ آہستہ صاحبان حیثیت بھی داخل ہوتے چلے۔ حضور سرور کائنات ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے آئے۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بنی وہ تو مسجد قباء ہے۔ مدینے میں آ کے دوسری مسجد بنائی گئی جسے آج ہم مسجد النبوی کے نام سے جانتے ہیں، مسجد تیار ہو گئی۔ عزیزو، میں آج غلام کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مسجد تیار ہو گئی۔ وہ مسجد آج کی طرح کی مسجد نہیں تھی، اس میں کھجور کے تنوں کے ستون تھے، اس کی چھت پر کھجور کے پتے تھے، اور زمین پر مٹی تھی۔ مسجد تیار ہو گئی اور چادریں بچھا دی گئی۔ عرب
اور لوگ جتنے مسلمان تھے وہ سب آ کے مسجد میں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ دیکھیے مسجد میں 2 عہدے ہوتے ہیں، ایک پیش نماز کا ہوتا ہے اور ایک مؤذن کا ہوتا ہے. تو پیش نماز کا عہدہ تو حضور سرور کائنات کے پاس ہی تھا. مجمع بیٹھا ہوا ہے، خوبصورت انسان بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین لہن کے رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سریلی آواز والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قداور افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اذان دینے کے لیے کھڑے ہوں تو لوگ انہیں دیکھ لیں، ایسے افراد بھی ہیں. پوری صف آراستہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تصور میں کیجئے گا عزیزو، اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد پورے مجمع کو دیکھتے ہیں. پہلی صف کو دیکھا، دوسری کو دیکھا، تیسری کو دیکھا، جتنی صفیں تھی دیکھتے چلے گئے. اللہ کے رسول کی نگاہ اس مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک سیاہ فام انسان پہ جا کے ٹھہر گئی، جس کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا. ایک مرتبہ آواز دی، بلال. اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کیا حکم ہے آقا؟ اذان دو. وہ سارے عرب سٹ پٹا کے رہ گئے کہ ایک سیاہ فام کو ہم پہ اتنی فوقیت دی گئی. بلال نے اذان دی. دیکھیے ہر علاقے میں تلفظات بدلتے جاتے ہیں. کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ حروف نہیں ہوتے. یہ ہماری اردو زبان ہی ایسی ہے کہ جس میں سارے حروف موجود ہیں. آپ کسی انگریز سے کہیے کہ طوطا بولو تو طوطا نہ بول پائے گا، اسے ٹوٹا ہی کہے گا. آپ کسی عرب سے کہو پاکستانی بولو تو پاکستانی کہے گا، ان کے پے ہے ہی نہیں. تو بہرحال اذان ختم ہوئی. اب چمہ گوئیاں شروع ہوئی. اللہ کے رسول مڑے، کیا بات ہے؟ کہا بس سرکار کوئی خاص بات نہیں. بلال نے اشہدو کے بجائے اسہدو کہہ دیا. کہا کیا اشہدو اسہدو کی بات کر رہے ہو؟ بلال کا اسہدو خدا کے پاس اشہدو ہے. یہ اعزاز دیا ہے اللہ کے رسول نے، اور اس خاندان نے ہر غلام کو اعزاز دیا ہے. جناب علی مرتضیٰ درود پڑھے محمد و آل محمد. حاکم وقت ہیں، تقریباً 60 برس سے اوپر کا سن ہے علی کا. کوفہ تشریف لے آئے ہیں. ایک دن کمبر کا ہاتھ تھاما اور کہا کمبر چلو. علی کے غلام ہیں، چلے آقا. اب 2-4 اور چاہنے والے بھی ساتھ ہو گئے. بھائی علی جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں. میں بعض اوقات فی زمانہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں استعمال. تو ایک ریڈی میڈ گارمنٹ کی دکان پہ علی پہنچ گئے قمیض خریدنے کے لیے. گئے، ادھر ادھر دیکھا، وہ دکاندار بالکل جھک گیا کہ علی تشریف لائے ہیں. بس کچھ خریدا نہیں، نکلے وہاں سے. دوسری دکان میں گئے، تیسری میں گئے، چوتھی میں گئے، 5-7 دکانیں دیکھ لی. پھر ایک دکان میں گئے، وہاں سے 2 قمیض خریدے. ایک مثلاً 100 روپے والا لیا اور ایک مثلاً 500 روپے والا لیا. باہر آئے، کسی نے کہا یا علی یہ 5-7 دکانوں میں وہاں بھی یہی تھے قمیض، آپ نے نہیں لیے. کہا وہ دکاندار مجھے پہچان گیا تھا تو کہیں میرے عہدے کا خیال کرتے ہوئے مجھ سے رعایت نہ کرے، اس لیے میں نے اس کی دکان سے لیا جس نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آئے، جو 500 روپے والا تھا وہ کہا کمبر تم لے لو. 100 والا خود رکھ لیا. اب چاہنے والے نے کسی نے کہا یا علی وہ بڑھیا والا آپ نے بس آگے تو نہ کہہ پایا، آپ رکھ لیتے. تو علی چاہتے تو یہ فکرہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم غلام نواز لوگ ہیں، غلاموں کو اچھا پہناتے، اچھا کھلاتے.
مگر اس سے کمبر کی عزت نفس مجروح ہوتی تو علی نے کیا جواب دیا کہ بھائی وہ جوان ہے، اس کے لیے بہتر کپڑے کی ضرورت ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہ آل محمد کا کردار ہے۔ اچھا، یہ واقعہ تو 47 ہجری کے اطراف کا ہے۔ اس کے 160 برس کے بعد اس خاندان کا رویہ کبھی نہیں تبدیل ہوا ہے۔ 160 برس کے بعد امام رضا علیہ السلام شہر مرو میں مامون نے ولی عہد بنایا ہے۔ ولی عہدی کی تقریب منعقد ہوئی ہے، ایک بینکویٹ ہے، ایک شاہی ضیافت ہے، اس کا اہتمام کیا گیا۔ اس شاہی ضیافت میں بھائی حکمرانوں، اور ایک بات یاد رکھیے، ہارون اور مامون کا دور حکومت بنو عباس کی اقتدار کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اب شاہی ضیافت ہے، دو رویا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے دست و بازو کے بنیاد پر حکومتیں قائم رہتی ہیں۔ خاندان بنو عباس کے مقتدر افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوج کے اعلیٰ سپاہی اور اعلیٰ عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، آج کی اصطلاح میں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، بناتے وہی ہیں بگاڑتے وہی ہیں، بیٹھے ہوئے سب سارے لوگ بیٹھے، اور صدر دسترخوان پر سامنے امام تشریف فرما ہے، برابر میں مامون بیٹھا ہوا، کھانا چن دیا گیا ہے، ہر بیٹھنے والے کے پیچھے ایک غلام ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے کہ اگر صاحب کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو مہیا کی جائے خدمت کے لیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی ہے سب کو جواب دے رہا ہے، نہیں، ہر فرد کے پیچھے غلام کھڑا ہے، امام بیٹھے ہوئے، سر جھکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مامون کہتا ہے، فرزند رسول آپ بسم اللہ کیجئے تاکہ سب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ سر اقدس اٹھایا اور مجمع کو دیکھا، کھڑے ہوئے غلاموں کو دیکھا، اور کہا مامون یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا فرزند رسول یہ غلام ہے۔ کہا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہاں غیر مسلم کا کیا کام ہے ہمارے دربار میں، اور پھر شاہی ضیافت میں غیر مسلم کا کیا مسئلہ ہے، سب مسلمان ہیں۔ تو کہا ہمارے نانا کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ آقا الگ کھائے غلام الگ کھائے، بھائیوں بیٹھ جاؤ دسترخوان پر۔ ولی عہد مملکت کہہ رہا ہے، سب غلام بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے نہ معلوم کیا کھانا کھایا ہوگا یا کھانے نے ان کو کھایا ہوگا جو بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ اٹھتے تو اسلام سے اٹھ جاتے کیونکہ رسول کا حوالہ دیا تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ غلام نوازی ہے خان وادیس میں۔ بس عزیزو، اب میں ایک اور غلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دور میں غلام رہے، ایسی بات نہیں۔ اسلام نے غلام کے آزاد کرنے کے بہت سارے طریقے ایجاد کیے۔ لوگ کہتے ہیں غلامی ایک قلم کی جنبش سے کیوں نہیں ختم کر دی گئی؟ بھئی اکنومیکل مسئلہ ہو جاتا، اگر سارے غلام ایک وقت میں آزاد ہو جاتے تو کھاتے کہاں سے؟ ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہوتا؟ ایک نیا ایک سوشل پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ روزے کا کفارہ ہے غلام آزاد کر، یہ کام کیا ہے غلام آزاد کر۔ یہ بات اور ہے، دیکھیے میرے فکرے کی قدر کیجئے گا کہ اللہ کے رسول کے بعد اسلام کو ملوکیت نے ہائی جیک کر لیا، یرغمال بنا لیا، اور ایسا یرغمال بنایا کہ 50 برس کے اندر اندر یزید خلیفۃ المسلمین بن گیا اور قتل حسین کا فتویٰ جاری ہو گیا۔ دیکھیے اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ 3 چیزوں سے پہنچا ہے، توجہ کیجئے گا عزیزو۔ ایک جہالت، دوسری مملکت حکمران، اور تیسرا
وہ ضمیر فروش مولویوں کا طبقہ جو سکوں کی کھنک پر فتوے دیا کرتا تھا. قاضی شور جب کہا گیا کہ قتل حسین کا فتویٰ دو تو اس نے قلمدان اٹھا کے اپنے سر پہ مار لیا تھا, سر زخمی کر دیا. وہ کہا میں اس پہ دستخط نہیں کر سکتا, گھر چلا گیا. رات کو 2 لاکھ طلائی دینار بھیج دیے گئے تو اسی قاضی شور نے دستخط کر دیے قتل حسین پر. عزیزو وہ زمانہ تھا, مگر آل محمد کا کردار ہمیشہ سے یکساں رہا ہے. بس اس ایک غلام کا تذکرہ گفتگو تمام کرتا ہے. ایک شاندار درود پڑھتے محمد سید الشہداء جب چلے ہیں مدینے سے تو جہاں خاندان کے افراد چلے ہیں وہاں بہت سے خدمت گزاروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں, غلام بھی ساتھ, ایک نہیں کئی ایک ہیں. مگر راستے میں آہستہ آہستہ سب کو جسے چاہا اسے رخصت کر دیا. شب عاشور ہے, ایک غلام اور بھی ہے حسین ابن علی کے ساتھ جس کا نام جون ہے. 60 برس سے اوپر کا سن ہے اس کا, اور سن 32 ہجری میں یہ ابو ذر غفاری کے غلام ہیں. جب جناب ابو ذر کو مدینہ بدر کیا گیا اور جناب ابو ذر قسم پرسی کے عالم میں جا رہے تھے اور میرے مولا رخصت کرنے کے لیے آئے تو اس غلام کو میرے مولا کے حوالے کیا اور کہا یا علی میں نے یہ غلام آپ کو ہبہ کر دیا. اب وہ جناب علی مرتضیٰ کے پاس ہے, کربلا ساتھ آئے, 60 سال سے اوپر کی عمر. وقت گزرتا چلا, شب عاشور آ گئی. سید الشہداء نے سب کو جمع کیا اور کہا وہ مشہور فقرہ کہ میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا لیتا ہوں, انہیں صرف میری جان کی ضرورت ہے, جیسے میرا سر چاہتے ہیں, تم چاہو تو اپنی جان بچا کے چلے جاؤ. جب کوئی نہ اٹھا تو حسین ابن علی نے چراغ خاموش کر دیا. چراغ خاموش ہونے کے بعد بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے, بہت سے لوگ. جب علم امامت نے یہ محسوس کر لیا کہ اب صرف وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کے نام فہرست شہداء میں, چراغ روشن کیا گیا. سید الشہداء مسند پہ تشریف فرما ہے, سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ زہیر کو دیکھا, کہا زہیر تم چلے جاؤ. کہا مولا میں تو آپ کو چھوڑ کے نہ جاؤں گا. عابس کو دیکھا, عابس ابن ابی شبیب شاکری, یہ وہی ہے جو ایک شب عاشور ایک مشک پانی کی بھر کے لایا تھا. عابس تم چلے جاؤ. مولا میں نہیں جاؤں. کسی اور کو دیکھا, کسی اور کو دیکھا, سب سے کہتے رہے, ہر ایک نے منع کیا. ایک مرتبہ مسلم نے اوسجا کھڑے ہوئے, کہ فرزند رسول آپ ہمارا کب تک امتحان لیں گے؟ ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور زندگی دی جائے تو بھی آپ کے قدموں سے جدا نہ ہوں گے. اب فرزند رسول مڑے اور مڑنے کے بعد صرف عباس سے کہا کہ عباس تم چلے جاؤ. نہ معلوم عباس پہ کیا گزری ہوگی, خاموش آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے. دیکھتے دیکھتے حسین کی نگاہ خیمے کے کونے میں بیٹھے ہوئے جون پہ پہنچی. کہا جون, کہا میرے آقا, کہا جون تم چلے جاؤ, تم نے ہماری بڑی خدمت کی, اپنی زندگی کا ایک حصہ ہمارے ساتھ گزارا, ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, ہمیں تم سے کوئی شکوہ شکایت بھی نہ رہے گی, تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے, تم اپنی جان بچا لو. جون اٹھے اپنی جگہ سے, مجمع کو ہٹاتے ہوئے
اس مسند کے قریب پہنچے جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے، اپنے دونوں ہاتھ حسین کے پائے اقدس پہ رکھے اور کہا مولا میں سمجھا آپ نہیں چاہتے کہ میرا بدبودار خون آپ کے خوشبودار خون کے ساتھ شامل ہو جائے، میرا سیاہ فام چہرہ آپ کے نورانی چہرے کے ساتھ رہ جائے، اس لیے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جون یہ بات نہیں ہے جون، عزیزوں بس بات یہ ہے دفتر شہادت کھلا، جون کو بھی اجازت ملی، جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو میرے مولا نے پہنچ کے جون کا سر بھی اسی زانو پہ رکھا جس زانو پہ عباس کا سر رکھا تھا، جس زانو پہ علی اکبر کا سر رکھا تھا، اور حسین نے ایک مرتبہ اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا اور کہا پالنے والے جون کے خون کو خوشبودار کر دے، جون کے چہرے کو نورانی کر دے۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب شہداء کے لاشیں دفن ہو رہے تھے تو کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا فرزند رسول ارے یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ تو کہا یہ جون کا لاشا ہے، میرے باپ کی دعاؤں کا اثر۔ الہی و سیدی و مولائے و ربی، پروردگار ہمارے ان چند حقیر آنسوؤں کو دامن زہرا میں جگاتا ہے، پالنے والے زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہے۔ پروردگار ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند۔ پالنے والے اس روئے زمین پر جہاں جہاں عزائے سید الشہداء کا انعقاد ہے، مجالسیں ہو رہی ہیں، جلوس اٹھ رہے ہیں، خواتین و حضرات و بچے جلوس اور عزائے سید الشہداء میں شرکت کر رہے ہیں، پروردگار مکمل عزاداری کی تیری طرف سے خصوصی تحفظ عطا فرما۔ جو لوگ عزائے سید الشہداء کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، پالنے والے ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ان کی جمعیتوں کو پراگندہ کر دے، ان کے شیرازوں کو منتشر کر دے۔ پروردگار میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کے حاجتوں کو پورا فرما۔ پالنے والے وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم